ساتواں سوال ڈاکٹر صاحب ہمارا یہ ہے کہ دنیاوی اور برزخی زندگی میں کیا فرق ہے؟ دنیاوی زندگی تو وہی ہے جو اب ہم گزار رہے ہیں. یعنی جب روح کو اس جسد انسی کے اندر ڈال کر اس دنیا کے اندر جب بھیج دیا جاتا ہے اور جہاں اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے تو یہ زندگی دنیا کی زندگی ہے اور موت تک یہ قائم رہتی ہے. اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کو عام طور پر اصطلاحاً برزخی زندگی کہہ دیا جاتا ہے، جب برزخی حالت کہہ دیا جاتا ہے. تو وہ بھی اس لیے کہ قرآن کے اندر ایک لفظ آیا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کب ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ حائل ہے اٹھائے جانے کے دن تک. تو اس لفظ برزخ سے یہ اصطلاح جو وجود میں آئی ہے اہل علم کے درمیان کہ وہ برزخی زندگی ہے. لیکن قرآن میں یہ برزخی زندگی کے طور پر نہیں آیا، اصل میں تو وہ آخرت کے لیے وہ لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی کہ اصل تو یہ ہے کہ ہماری یہ زندگی جب ختم ہو جاتی ہے دنیا کی زندگی تو اس کے بعد آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. دنیا کا معنی ہوتا ہے قریب، دنیا کا لفظی معنی آتا ہے قریب، تو جس میں ہم موجود ہیں یہ دنیا ہے. آخرت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی چیز ایک چیز رسی ہے نا جو ہمارے ایک سرا وہ جو ہمارے قریب ہے اور ایک دوسرا سرا ہے وہ اس کو آخری یا اخرا یا آخری آخرت آپ کہہ سکتے ہیں، دوسرا حصہ سرا کنارہ اس کا. تو جب تک اس دنیا کے اندر ہم رہتے ہیں شعوری زندگی کے اندر یہ ہماری دنیا ہے، اور مرنے کے بعد جب ہم دوسرے جہان میں چلے جاتے ہیں وہ ہماری آخرت ہے. یعنی دنیا کی زندگی ختم ہوتے ہی ہماری آخرت شروع ہو جاتی ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ لیں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام بیمار تھے آخری ایام میں تو آپ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ وہ گھر میں داخل ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. تو لیکن نبی علیہ السلام نے جب دیکھا تو آپ نے اس طرف اشارہ فرمایا. تو عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے مسواک ان سے لی اور اس کو دھو کے کاٹ کے جو ہے وہ اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے دانت اس سے صاف کر دی، مسواک کر دی. تو عائشہ طرح فرماتی ہیں کہ اسی دن اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے. تو فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے آخری دن اور آخرت کے پہلے دن میرا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب جو ہے وہ اکٹھا کر دیا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان دنیا اور آخرت کا کیا تصور تھا کہ جب تک ہم موت سے پہلے کے حالات میں یہ زندگی ہے، یہ دنیا ہے، اور مرنے کے فوراً بعد ہم آخرت میں داخل ہو جاتے ہیں. تو اسی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات ہمیں بیان کی کہ دنیا کا پہلا دن اور دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن. تو لہذا وہ جو آخرت کا معاملات ہیں وہ سارے جو ہیں وہ غیب کے معاملات ہیں، ہم سے پوشیدہ ہیں. ہمیں صرف اتنی خبر ہے جتنی قرآن میں بیان کر دی گئی ہے یا احادیث میں بیان کر دی گئی ہے، وہ ساری متشابہات ہے کیونکہ ہم اس کی حیت و کیفیت کو نہیں جان سکتے، کیونکہ کوئی بھی زندہ انسان اس کا ایکسپیرینس نہیں کر سکتا. وہ جو وہاں چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا، تو ہمیں بتا نہیں سکتا. تو ہمیں صرف قرآن بتاتا ہے، جو اللہ کے انبیاء جو آتے رہے ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ جہان ہے مرنے کے بعد جہاں تم چلے جاؤ گے، تو اسی کے لیے آپ نے تیاری کرنی ہے. اس کے حالات صرف ہم اتنے ہی واقف ہیں جتنا ہمیں بتا دیا گیا، اس سے زیادہ کی نہ ٹو میں لگنا چاہیے نہ اس کی اپنی مرضی سے تعبیرات بیان کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے. اور یہ تو قانون ہے کہ جو وہاں چلا جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. باقی جو برزخی زندگی یا برزخ کی اصطلاح یہ صرف ایک اصطلاح ہے، یہ بھی بعد کے علماء کے اندر آئی ہے. اور صحابہ کرام تو اس اصطلاح کو بھی یوز نہیں کرتے تھے، ان کے ہاں صرف دو ہی اصطلاح تھی، دنیا یا آخرت. ٹھیک ہے نا. لیکن مفہوم کے لیے، انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ کس دور کی کس زندگی کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ایک دور وہ ہے دنیا کا جو اب ہمارا گزر رہا ہے، ایک وہ ہے جو قیامت کے دن جب سب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے وہاں شروع ہوگا جزا سزا کا، اصلی جزا سزا کا معاملہ، جہاں وَإِنَّمَا تَوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ جب قیامت کے پورے اعمال کا بدلہ دے دیا جائے گا. تو ایک درمیانی پیریڈ ہے، درمیان کا پیریڈ ہے، یعنی کہ ہمارے مرنے سے لے کر قیامت تک کا معاملہ. تو اس کو لوگ برزخی دور بھی کہہ دیتے ہیں یا برزخی زندگی کا دور کہہ دیتے ہیں. تو وہ بھی ایک اصطلاح ہے. پھر اس بات کو ذہن میں رکھیں صرف تعین کرنے کے لیے کہ کس دور کس آخرت کی بات ہو، یعنی آخرت کو دو حصوں میں آپ تقسیم کر لیں کہ ایک آخرت وہ ہے جو مرنے سے لے کر قیامت تک، اور دوسری جزا سزا جو اصلی جزا سزا.
ورنہ جو بڑے مجرم ہوتے ہیں یا اللہ کے بڑے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی جزا جو ہے وہ بھی مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. جب بڑے مجرم ہوتے ہیں ان کی سزا بھی مرنے کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. جیسا قرآن میں اللہ نے فرعون کے لیے ذکر کیا, شہداء کا ذکر کیا, یعنی کہ کسی کی سزا فوری شروع ہو رہی ہے, کسی کی جزا فوری شروع ہو رہی ہے. تو وہ اس پیریڈ کو متعین کرنے کے لیے کہتے ہیں برزخی دور, برزخی زندگی, ٹھیک ہے نا, تو برزخی حیات. تو ورنہ قرآن میں یہ اس اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہی نہیں, ٹھیک. اس لیے یہ تو معلوم ہے کہ یہ آخرت کا حصہ ہے, لیکن اس کے بارے میں صرف اتنی ہی ہم جانتے ہیں جتنا قرآن میں یا صحیح حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے. اس سے زیادہ کی کیفیت و حیت وغیرہ کو ہم نہیں جانتے. ٹھیک.